ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کئی علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اور بالخصوص حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد اکبر اسود صاحب دا خطاب بھی تسی سماعت فرما چکے۔ میرے بعد بھی یہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا اور علماء تشریف لے آ رہے ہیں، جو تشریف لائیں گے بیانات جاری رہیں گے۔ ماہ ربیع الاول جاری ہے جس کے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، اور اسی ماہ ربیع الاول کے اندر نبی علیہ السلام دی وفات پاک بھی ہے۔ اور تسا بہت ساری ایسے امور دیکھے ہو ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی خوشی اور جشن اندر بہت سارے ایسے اعمال سارے معاشرے اندر معروف نے مشہور، لیکن اہل الحدیث نے ہاں ایسا کوئی عمل پورے ماہ ربیع الاول چ نہیں ہوتا تو لوگاں دے اندر ذہن تجسس ہو کہ یار آخر کوئی بات تے ہوئے گی جس کی بنیاد ایک گروہ اس مہینے اندر پورا طرح جشن اور جشن دا انداز ہو جو پاکستانی انداز، ایک ہے اسلامی انداز خوشی دا اور عید دا۔ اسلامی عید دی نماز ہے، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید گاہ جانا، عید پڑھنا، تکبیرات کہنا، یہ ہے وہ عید جس کو اسلام نے عید کہا۔ دوسرا ہے بچہ پیدا ہو تو اس کی خوشی، اسلام نے 7ویں دن تعین کر دیا تاکہ سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد کوئی اس طرح دی عبادات کرنا شروع نہ کر دے۔ اسلام نے 7ویں دن فرمایا 2 بکرے ذبح کرو، گوشت تقسیم کرو یا پکاؤ یا دوست احباب کو کھلاؤ، غربا یتامیٰ مساکین کو دو۔ یہ ہے وہ خوشی کا انداز جس کو اسلام کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جو خوشی کا انداز ہے، خوش ہونا تو فطری بات،
توجہ ہے تھوڑی میرے؟ میں تے نظر نہیں آ رہا. خوشی ہوتی ہے، ولادت ہوئے، شادی ہوئے، ہر انسان کو خوشی تے ہوتی ہے، خوشی کا موقع بھی ہوتا. لیکن یہ پہلی خوشی جو سارے ملک وچ منائی جاتی ہے، اس خوشی کا جڑا انداز ہے اس سے اختلاف. خوشی تو ہے نبی علیہ السلام تشریف لائے، پیدا ہوئی، پھر مبعوث ہوئی، پھر دین کامل مکمل ہوا. لیکن خوشی کا جو انداز سارے ملک وچ موجود ہے، کیا کوئی اس طرح صاحب عقل بیان کر سکتا کہ اسلام میں کسی خوشی منان دا اے انداز؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے، عید ہے، اور منان دا انداز بھی ہے. رسول رحمت کی ولادت کا دن ہے، اس کو خوشی کی اگر آپ نے منانی ہے تو اس کا کوئی انداز کا، شریعت کا تعین تو کرو. کس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر بستی اور ہر علاقے اندر الگ الگ طریقہ موجود ہے. یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، خوشی منانے کا مجھے بتائیے یہ کون سا انداز ہے جو شریعت ہے؟ سن لیجئے کہ اسلام کامل مکمل ہو چکا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دین مکمل ہو چکا، قرآن دی صورت اور حدیث دی صورت. اور ایک تیسری چیز بھی مکمل ہو چکی ہے جس نے آج تک عوام الناس ہی سمجھایا نہیں، جس نے سمجھ واسطے بہت زیادہ توجہ تہاڈی درکار ہے. قرآن اور حدیث ہی صرف مکمل نہیں، ساتھ تیسری چیز بھی مکمل ہے. یہ ایسا سنیا سمجھے کہ قرآن مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، دین مکمل ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو سمجھنا ضروری. قرآن حدیث مکمل کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا قرآن آسمان سے جبریل لائے وہ سارے کا سارا قرآن ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے. سارا قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ساری احادیث بھی ساڑھے تک، توجہ ہے، ساری حدیث ساڑھے تک پہنچ گئی ہے. لیکن تیسری چیز جو پہنچی ہے لیکن جس کا اظہار نہیں ہو رہا، یا اس وقت طرف توجہ نہیں کہ قرآن و حدیث مکمل ہے لیکن قرآن و حدیث کا عمل اور سمجھ بھی مکمل ہو چکی. قرآن دے 30 پارے قرآن تو مکمل، تو اسی قرآن کو دیکھو گے یہ قرآن ہے، یہ مکمل. قرآن کہے گا اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، بس قرآن تو کہہ دے. احادیث کے اندر بھی پوری احادیث ساڑھے تک پہنچ چکی، یعنی محفوظ و موجود نہیں. لیکن اس قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ ہے جس نے کامل ترین عمل اس طرح کیا ہو جس طرح رب قرآن میں چاہتا تھا اور جس طرح مصطفیٰ چاہتے تھے. وہ ایک گروہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا صحابہ ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کر دیا کس نے؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے دکھا دیا، بولو کس نے؟ صحابہ کرام. قرآن کہنا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول رحمت کی اطاعت کرو. اطاعت سب سے پہلے رب کی کس نے کی؟ صحابہ نے. اور رسول اللہ کی اطاعت کس نے کی؟ صحابہ. تو اطاعت اسی اس طرح کریں گے جس طرح صحابہ کرام نے کی تھی. یا اس مسئلے کو سمجھن لئی میں اور تھوڑی جی آسانی کرنے کی کوشش کرنا. کہ قرآن و حدیث تو مکمل ہو گیا،
لیکن اس قرآن و حدیث سے جو عمل، جو سمجھ صحابہ کرام نے حاصل کی تھی وہ ہوئی سمجھ ساڑے لی حجت ہے، اور اسی طرح عمل کرنا حجت، کیونکہ عربی زبان انتہائی فصیح و بلیغ زبان، ایک ایک قرآن اور حدیث کے لفظ کے کئی کئی معنی ہیں۔ یہ جو اختلاف تمہیں نظر آتا ہے نا سارے گروہوں کا، فرقوں کا، قرآن ان کے نزدیک بھی مکمل ہے، قرآن ہمارے نزدیک بھی مکمل ہے، حدیث ان کے نزدیک بھی مکمل ہے، حدیث ہمارے نزدیک بھی مکمل ہے۔ اختلاف اس پر ہے قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے، جیسے اس کو سمجھنا کیسے۔ دیکھ لو ایک بندہ جشن میلاد مناتا ہے، تو کیا بریلوی علماء نے پورے ملک میں جشن میلاد پر دلائل نہیں دیے؟ دلائل دیے، قرآن سے دلائل دیے، حدیث سے، اور ہم پورا مہینہ رد کرتے رہے یہ جشن کا، ہم بھی دلائل دیتے رہے، کہاں سے؟ توجہ کرو گے تو بات بڑھے گی۔ اسی بھی دلائل دیتے رہے قرآن سے حدیث ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، دوسرے گروہ دلائل دیتے رہے قرآن اور حدیث سے کہ یہ ثواب ہے، اجر ہے، رحمت ہے، اصل عید ہے یہ، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، جو اس دن کو نہیں مناتا وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ پتہ ہے ابلیس کا ہے، ابلیس مسلمان ہے؟ بولو، ابلیس مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کچھ بولو، سوائے ابلیس کے کیا مانا؟ کہ جو مسلمان ہے وہ دن منا رہا ہے، اور جو نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، کافر ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل نال بات نو سمجھن دی کوشش کیجیے۔ جس نے نماز نہ پڑھی اس نے کفر کیا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ہم کہہ سکتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے کفر کیا، اور تو نے جشن نہیں منایا، تو ابلیس ہے۔ کیا مانا؟ کہ یہ کفر سے بھی اونچے درجے پر کافر ہے، ابلیس ہے۔ تو پوچھو جا کے کہ جشن میلاد فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو کہتے ہیں یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اچھا، جو مستحب ہے وہ نہ کرنے والا ابلیس ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد 2 نفل اکثر لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نفل ہے۔ نفل کا کیا معنی؟ مستحب کا کیا معنی؟ کر لے خوشی تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اشراق پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھ سکے تو گناہ گار نہیں ہے، درجات کی بلندی ضرور ہے۔ اور جو جشن میں نہ جائے وہ ابلیس ہے۔ کیا مانا؟ کہ یہ فرض سے بھی اوپر فرض ہے، جس کا نہ کرنے والا کافر ٹھہرا، ابلیس ٹھہرا، گستاخ ٹھہرا۔ اور مہربانوں کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جملے میں ہمیں کافر بھی کہہ دیا اور شیطان بھی کہہ دیا، اور ہم نے قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا کہ یہ جشن کا انداز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن دلائل انہوں نے بھی دی۔ عامی آدمی تو پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یار دونوں کی طرف گئے ہیں، دونوں نے قرآن پڑھا یا حدیث پڑھی، یہ رد کر رہے ہیں، وہ ثواب سمجھ رہے ہیں، یہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ثواب اجر اور نہ کرنے والے کو ابلیس سمجھ رہے ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، کتابیں ایک ہیں، یہ لڑائی کس بات کی ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے کہ ہم کہتے، بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، بغیر کسی خوف و خطر کے، بریلویوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ جشن ہونا چاہیے،
یہ ثابت ہے کس سے؟ بولو قرآن سے۔ کیا نظریہ ہے کہ یہ جشن منانا چاہیے؟ یہ ثابت ہے کس سے؟ قرآن سے۔ ثابت ہے کس سے؟ حدیث سے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے، لہذا ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت۔ اب کھڑے ہیں کہ ہم کہاں جائیں بھائی؟ ایک گروہ کہتا ہے قرآن حدیث کے دلائل ثابت ہے، نہ کرنے والا ابلیس ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو اب ہم کہاں جائے؟ عامی آدمی کہاں جائے؟ پریشان ہے کہ مولوی دونوں ہیں، دونوں ممبر پہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، باوضو بیٹھے، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ثابت۔ ایک کہتا ہے کرنے والا بدعتی ہے، دوسرا کہتا ہے نہ کرنے والا ابلیس ہے۔ تو ہم کہاں جائیں؟ میرا ایک سوال ہے، اس گفتگو کے درمیان سے جو بات میں ثابت کرنا چاہوں گا، دونوں سے پوچھو، بریلوی عالم سے بھی پوچھو ادب احترام اکرام کے ساتھ، اہل حدیث سے بھی پوچھو ادب و احترام اکرام کے ساتھ کہ ثابت ہے، ہم کہیں گے نہیں ثابت۔ دوسرے سے پوچھے کہے گا ثابت ہے۔ کس سے؟ بھائی قرآن حدیث سے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ثابت، کس میں ثابت نہیں ہے؟ قرآن حدیث میں۔ بھائی وہ بھی تو کہہ رہا ہے نا مولوی ہے، آپ بھی مولوی ہے، وہ بھی مولوی ہے، وہ بھی داڑھی رکھ کے بیٹھا ہے، تم بھی داڑھی رکھ کے بیٹھے ہو، وہ بھی مسجد بنا کے بیٹھا ہے، تم بھی مسجد بنا کے بیٹھے ہو، دونوں ممبر پہ وضو کھڑے ہو، تم کہتے ہو کرنے والا بدعتی ہے، وہ کہتا ہے نہ کرنے والا ابلیس ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ قرآن تو دونوں کا ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے۔ ہم کہیں گے ذرا اس آیت پہ توجہ کیجیے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ تمہارے لیے کیوں آیا؟ لکم کے الفاظ کیوں آئے؟ دین سارا نازل کس پہ ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام پہ۔ تو ایسے آنا چاہیے تھا الیوم اکملت لک دینک واتممت علیک ونعمتی ورضیت لک الاسلام دینا۔ اللہ کہتا میں نے محبوب تیرا دین تجھ پر مکمل کیا، یہ نہیں فرمایا لکم ساتھ کہا ہے تمہارا دین۔ تمہارا دین کا معنی کیا ہے؟ کہ نازل محمد مصطفیٰ پہ ہوا ہے، عمل صحابہ کرام نے کیا ہے، پیغمبر پر قرآن کے حدیث کے الفاظ مکمل کر دیے، اور محمد کے صحابہ پر دین پر عمل جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ کہ اب قیامت تک ایسے عمل کرنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو اور الفاظ آسان لے آنا۔ ہم کہتے تھے یہ جشن منانا بدعت ہے، دوسرا گروہ کیا کہتا نہ منانے والا ابلیس ہے۔ اب فیصلہ کیسے کریں؟ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، ہم کہیں گے تیسری ہستی شخصیت کو پیش کرو اور وہ صحابہ ہے۔ اب تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک جماعت ہے جس کی موجودگی میں قرآن آیا، جس کی موجودگی میں حدیث آئی، جو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے مصداق تھے، جنہوں نے قرآن اور حدیث پہ عمل کیا اور اللہ ان پر راضی ہوا۔ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب شان جن کی قرآن میں ہے۔ رب کہتا ہے میں محمد کے صحابہ کے سے راضی ہوں، پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہوں۔ اللہ راضی کیوں ہوا؟ فرما وہ جماعت ہے جس نے ایسے قرآن اور حدیث کو مانا جیسے میں رب چاہتا تھا۔ اب ہم کہیں گے کہ صدیق عمر عثمان و علی گزرے ہیں، انہوں نے یہ جشن منایا تھا۔ کہنے لگے انہوں نے تو نہیں منایا، تو میں نے کہا پھر تم نے کیوں منایا؟ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ پھر جرات کیجئے، پھر غور کیجئے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت، صحابہ نے نہیں کیا۔ پھر غور کیجئے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کس نے نہیں کیا؟ صحابہ۔
قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کس کو سمجھ نہیں آئی؟ قرآن میں تو ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن صحابہ نے پھر کیا کیوں نہیں؟ یا ان کو سمجھ نہیں آئی، یا مخلص نہیں تھے، یا محب رسول نہیں تھے، یا اطاعت گزار نہیں تھے، یا ان پہ رب راضی نہیں ہے، اور وہ سارے کیا جنتی نہیں ہیں؟ جو سارے جنتی ہیں صحابہ، ان میں سے کسی نے جشن نہیں منایا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں وہ بھی جا سکتا ہے جس نے جشن نہ منایا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کو جنت کے ہر دروازے سے قیامت والے دن آواز آئے گی۔ صدیق تو جنتی ہے جنتی یا نہیں؟ جس کو شک ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ صدیق جنتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ماہ محرم کے اندر سیدنا صدیق کو اسلام آباد جیسے شہر میں کافر کہا گیا۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ساڑی تے انا نہیں مکی، ساڑیاں تے اپنی لڑائیاں نہیں مکیاں، ساڑے تے جھگڑا نہیں مکیا، کسی کی نیند خراب نہیں ہوئی، کسی کو دکھ نہیں ہوا، کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، سارا نظام اہل سنت چل رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی۔ میں اپنی کیفیت تمہیں بتلاتا ہوں، آپ کی کیفیت تمہارا رب جانتا ہے یا آپ جانتے؟ جس دن سیدنا صدیق کو کافر کہا گیا، اس دن سے لے کر آج تک رب کی قسم ہے مجھے کبھی رات کو نیند نہیں آئی۔ جب بھی تڑپتا ہوں، پاسا پڑتا ہوں، خیال آتا ہے صدیق تجھے کافر کہا گیا، ہم زندہ ہیں۔ اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو رب کی زمین پہ پھر مسلمان ہوگا کون؟ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہارے دل کو کچھ ہلاوا نہیں آیا، وہی معاملات، وہی کاروبار، وہی مصروفیات، سارے انداز وہی۔ اسلام کی بنیاد کو ہلا کے رافضیوں نے رکھ دیا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو ابھی تک وہی روایتی تقریریں، وہی روایتی جلسے، وہی پروگرام، وہی اٹھنا، وہی سونا، وہی چندہ خوری، وہی چندہ اکٹھا کرنا، جلسہ کرنا کرانا، چپ خاموش، اسے آگے نہ کچھ کرنے کا عزم نہ سوچ۔ کم از کم صدیق کے ساتھ کوئی معاہدہ تو کرو۔ اور میں کہہ رہا ہوں، آج پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں، زندگی نے وفا کی تو صدیق کی حرمت کا انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑیں۔ اس پر تحریر جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، اور اس وقت تک ہم خاموش نہیں ہوں گے جب تک صدیق کی عزت کا اس ملک میں قانون نہیں بن جاتا، تبدیلی قانون میں نہیں لائی جاتی، یہ قانون نہیں بنایا جاتا کہ صدیق کے گستاخ کو، عمر، عثمان و علی کے گستاخ کو، اصحاب رسول اہل بیت کے گستاخ کو، جب تک سزا کا قانون نہیں بنتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری ساری استحرام صدیق کی حرمت پہ قربان ہے۔ سوال، ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے، ہم 14 دن ماہ ربیع الاول کے سن رہے ہیں کہ تم ابلیس ہو، تم نے جشن نہیں منایا۔ ہم پیار سے، محبت سے کہتے ہیں جو تم نے کہا تمہارے سوچ فکر کے مطابق ٹھیک ہوگا، لیکن ہم پوچھتے ہیں یہ کام صدیق کو، عمر، عثمان، علی نے کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں کیا۔ میری بات لکھ لو، جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں ہو وہ ہو نہیں سکتا صحابہ نے کیا نہ ہو، اور جو صحابہ نے کیا نہیں ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے قرآن حدیث میں اور صحابہ نہ کریں؟ صحابہ نے نہیں کیا۔ ایک مولوی نے کہا صحابہ مصروف تھے اس لیے نہیں کیا۔ میں کہا ویلا شیخ الحدیث دیکھو، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ صحابہ مصروف تھے اس لیے فارغ نہیں تھے اور یہ کام نہیں کر سکے، تم سارا سال اسی کے لیے فارغ ہو کہ دوسروں کو ابلیس بناتے رہو اور خود جشن مناتے رہو اور بدعت کا رواج دیتے رہو، خرافات کو روایات دیتے رہو، پھیلاتے رہو اور بچوں کی ذہن خراب کرتے رہو، اس صاف ذہن میں جو ہے وہ بدعات کا گند بھرتے رہو۔ اتنے فارغ ہو تمہیں کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ صحابہ مصروف نہیں تھے، صحابہ مصروف ہی پیغمبر کی اطاعت میں تھے۔ اگر قرآن حدیث میں ہوتا تو صحابہ کرتے، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اب دو سمجھے،
عامر رضا خان کہتا ہے یہ مسئلہ قرآن میں حدیث میں دین میں یہ جشن ثابت ہے، صحابہ نے کیا نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی ایک سمجھ عامر رضا خان کو آئی، قرآن حدیث کی ایک سمجھ علماء دیوبند کو آئی، قرآن و حدیث کی ایک سمجھ علماء بریلویہ کو آئی، قرآن اور حدیث کی ایک سمجھ فہم جو ہے معنی مطلب مفہوم شیعہ کو سمجھ آیا، قرآن حدیث کا ایک معنی وہ ہے جو صحابہ کو سمجھ آیا۔ اب مجھے بتاؤ ہم کس کی سمجھ کے ساتھ چلے؟ علماء شیعہ کی سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہے، علماء بریلویہ کی قرآن و حدیث کی سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہے، علماء دیوبند کی قرآن و حدیث کی سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہے، اہل صحابہ کرام کی سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب ہمیں انتخاب کا حق تو دیجئے کہ ہم کس کی سمجھ کا انتخاب کریں۔ کیا عامر رضا خان کی سمجھ کو ہم کہیں کہ یہ سمجھ کافی ہے، یا علماء دیوبند کی سمجھ کو، یا علماء شیعہ کی سمجھ کو؟ سن لو ہماری عقیدت، سن لو محبت، سن لو مسلک اہل حدیث کا مغز اور نچوڑ سن لو، آج کی اس کانفرنس کا ہمارا بیانیہ سن لو۔ ہم تینوں کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے، محمد کے صحابہ کی وہی سمجھ ہے جو اللہ چاہتا تھا صحابہ نے ویسے قرآن سمجھا، اور جیسے محمد چاہتے تھے صحابہ نے ویسے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کیا۔ اب 3-4 گروہوں میں دنیا بٹ گئی۔ ایک قرآن و حدیث کو ایسے سمجھتا ہے جیسے علماء شیعہ سمجھتے ہیں، ایک گروہ قرآن و حدیث کو ایسے سمجھتا ہے جیسے علماء بریلویہ سمجھتے ہیں، ایک قرآن و حدیث کو ایسے سمجھتا ہے جیسے علماء دیوبند سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث پر ایسا عمل کرتے ہیں جیسے محمد کے صحابہ نے کیا ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وہی آئی آیت مبارکہ فرما محبوب جی اج دے دن توڑے ہوتے توڑا دین مکمل ہو چکا ہے، توڑے ہوتے قرآن مکمل ہو چکا ہے، حدیث مکمل ہو چکی ہے، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے جویں اللہ اور رسول چاہتا سی، جویں اللہ اور رسول دی مراد سی، ایویں صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے۔ لہذا تیسرا سوال پکا لیجئے، کوئی بندہ کہے مسئلہ قرآن اندر ہے، دوجا کہے مسئلہ حدیث اندر ہے، تساں جواب اس کی کہنا ہے کہ میں دسو انج جویں تسی کہہ رہے ہو کہ مسئلہ قرآن اندر ہے حدیث اندر ہے، ذرا انج دس دیو کہ صحابہ کرام نے بھی یہی بیان کیتا ہے، ایویں عمل کیتا ہے۔ وہ مسئلہ جڑا قرآن اندر ہے سب تو پہلے عمل کرنے والے کون؟ حدیث سے ہوتے عمل کرنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ تائیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، 73 وچوں 72 جہنم اندر جان گے۔ محبوب جی جنت دے اندر کیڑا جائے گا دی کوئی علامت نشانی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، کس چیز سے میں وہاں، میں وہ کون؟ محمد مصطفیٰ پیغمبر کس پر تھے؟ قرآن اور حدیث پر۔ وَأَصْحَابِي جڑا گروہ اس عقیدے تے کھڑا ہوئے گا جس پر میں اور میرے اینج نہیں۔ آج تسی میں لگتا ہے تسی پریشان ہو، یا تو چاول چوول نہیں لبے، یا توڑے اجتماع وچ نوکر چو بندے زیادہ ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ نوکر اللہ علیہ بھئی ایڈے تسی چپ چپ بیٹھے ہو، شرافت ایڈی شرافت دا ساری نوکر ہے جے تواڈے کی تو شرافت آ گئی؟ تسی تے بولو مدن چاہ کالے تے بولو تو ویسے ناراض رہتے ہیں میرے نال، تسی تے راضی ہو، بولو ذرا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان فرما دیجئے ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے
جس چیز پر میں ہوں اور میرے پیار نال بولیے جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی وہ جماعت حق و سچ ہوئیں گی. ہم جشن کیوں نہیں مناتے؟ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا حدیث میں لکھا ہوا. اسی جواب دینے قرآن و حدیث میں ہوتا تو کون عمل کرتے؟ ما انا علیہ ما انا علیہ واصحابی. جامع ترمذی دی حدیث ہے، الفاظ رسول اللہ دے ذرا یاد کیجئے. ما انا علیہ واصحابی ما انا علیہ واصحابی. جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی وہ جماعت حقہ ہوئیں گی. قرآن دے ایک اور مقام سنیے، فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان ایمان لے آؤ جی میں صحابہ کرام ایمان لے آئے نے پھر ہدایت یافتہ ہوں گے. قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا جڑا بندہ رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرنا ہے اور صحابہ دا راہ چھوڑ دینا ہے. ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بعد میرے صحابہ تسی بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے. میری امت گروہوں تقسیم ہو جائے گی. بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پوچھتے ہیں محبوب جی جدوں اختلافات ویکھیے تے ساڑے لئی کی حکم ہے؟ فرما علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا اختلافات دے وقت تسی میری سنت نو لازم پکڑنا ہے تے میرے خلفاء الراشدین المہدیین ابو بکر عمر عثمان علی دی سنت نو لازمی پکڑنا ہے. ایک اور حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام فرماندے ہیں میرے جان تو بعد ابو بکر و عمر دی اقتدا کرنا، ابو بکر و عمر دی پیروی کرنا، ابو بکر و عمر دی پیروی کرنا. جویں ابو بکر قرآن تے عمل کرے، جویں عمر عثمان و علی قرآن و حدیث تے عمل کرنا ہے. تائیں رب آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن حدیث سے عمل کیویں کرنا ہے؟ بولو جی میں میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے. صحابہ کرام دی زندگی پاک اندر سیدنا صدیق دی خلافت اندر سیدنا عمر عثمان و علی دی خلافت اندر اے دن آندا رہیا ہے. 12 ربیع الاول دا دن آندا رہیا ہے. صحابہ کرام نے دن نو انج نہیں منایا. پھر اہل حدیث آج بھی اسے چیز تے کھڑا ہے ما انا علیہ ما انا علیہ ما انا علیہ واصحابی. جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے جو جماعت اس عقیدے پہ کھڑی ہوئے گی وہ جماعت حقہ. ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں بولو صحابہ کی روشنی میں، صحابہ کی سیرت کی روشنی میں، صحابہ کے عمل کی روشنی میں، صحابہ کے ایمان کی روشنی میں. قرآن کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا. قرآن پہ ایسے عمل کرو جیسے صحابہ کرام نے کیا. حدیث میں عمل کرو کیسے جیسے صحابہ کرام نے کیا. مجھے سوال ہے 12 ربیع الاول صحابہ کے زمانے میں یہ دن آیا، مجھے بتلاؤ انہوں نے جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا جھنڈا بنا کر کیا اپنے مکانوں کے چھتوں پر، کیا اپنے سینے پر بیج بنا کے لگایا ہے؟ تو حوالہ لائیے. سب سے زیادہ جو جشن میں چیز بیان ہوتی ہے لہراتی ہے جھنڈوں پر وہ پیغمبر علیہ السلام کے نالین پاک جوتے مبارک کا نقش ہے. فوٹو ہے، تصویر ہے، کس کی؟ حضور کے نالین پاک کی جوتوں کی، حضور کے جوتے مبارک کی نقش، فوٹو، تصویر. میرا سوال ہے
جہاں سے تم نے یہ فوٹو لی ہے، تصویر لی ہے، تم نے رسول اللہ سے ملاقات تو کی نہیں، تم صحابہ تو ہو نہیں، تم نے دیکھا نہیں، حضور کے جوتے مبارک کو تم نے دیکھا نہیں، جوتے کا یہی سائز، یہی انداز تھا، یہی تصویر تھی، یہی جیسے تم نے بنائی ہے، یہ اصل دنیا کے کس کونے میں موجود ہے جہاں سے یہ تم نے فوٹو لیا؟ تمہارے پاس تو اس کی نقش ہے نا، یہ ہے حضور کا جوتا پاک، اس کا یہ جو نقش ہے، جو جھنڈوں پہ لگا ہوا، بنا ہوا، گاڑیوں پہ بنا ہوا، لگا ہوا، سینے پہ لگا ہوا۔ میرا ایک سوال ہے، سوال کو حل کر دو تو ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جگہ بتا دو جہاں سے تم نے یہ تصویر لی، خاکہ لیا، تم نے یہ تصور بنایا کہ یہ ہے حضور کے نالین، اصل یہ ہے، اس کی فوٹو ہم نے برکت کے لیے، تبرک کے لیے بنائی ہے، وہ اصل دنیا کے کس کونے میں ہے، دنیا کے کس میوزیم میں ہے، دنیا کی کس مسجد میں ہے، دنیا کی کسی لائبریری میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں ہے، مکہ پاک میں ہے، مدینہ پاک ہے، جس کی اصل ہو اس کی نقل کیسے تم بنا سکتے ہو؟ مجھے اصل بتلاؤ۔ رب کی زمین پر پیغمبر کے نالین جوتا مبارک اصلی اس وقت کہاں موجود ہے؟ مجھے بتلائیے، جہاں سے تم نے یہ فوٹو لی ہے وہ اصل بتائیے۔ رسول اللہ کے جوتے مبارک سیدنا انس بن مالک کے پاس ہوا کرتے تھے، پیغمبر کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی جوتے ان کے گھر میں موجود تھے، حضور کے جوتے اٹھاتے بھی تھے، وہی تھے۔ اس کے آگے کسی صحابی نے انس بن مالک سے جوتے لے کے آگے تابعین کو، تبع تابعین کو منتقل کی ہوں تو حوالہ لائیے۔ میرا دعویٰ ہے اس وقت رب کی زمین پہ پیغمبر علیہ السلام کے نالین پاک موجود نہیں ہے۔ جوتا مبارک اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے جس کا نقش لیا جا سکے، اور جو کہتا ہے یہ حضور کا ہے اس کے لیے گزارش کروں گا، من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے میرے بارے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ ثابت کرو جوتا حضور کا، پوری سند سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آج پڑا ہے فلاں میوزیم میں، فلاں جگہ میں، وہاں سے یہ لیے ہے، وہاں سے وہاں آیا، ایسے پوری سند لائیے۔ سند نہیں ہے تو چپ کر جائیے، اور اہل حدیث اس عقیدے پر قائم ہے جس عقیدے پر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ موجود تھے۔ مَوَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مَوَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ۔ نبی علیہ السلام دا جوتا مبارک سیدنا انس بن مالک دے گھر تو اگے چلنا ثابت نہیں ہے۔ ثابت تو آڑے کل حضور دی کوئی بھی نشانی نہیں، ایک داڑھی تھی وہ بھی تم نے مڈوا دی ہے۔ حضور کی ساری نشانی اللہ نے اس دنیا سے اٹھا لی ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جوتا مبارک اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، اگر ہے تو سند لائیے۔ ہاں سند لاؤ اور سند سے ثابت کرو یہ ہے حضور کا جوتا، اٹھا کے اپنے سر کا تاج بنائے۔ لیکن اگر حضور کا جوتا نہ ہو اور تم کو یہ حضور کا ہے تو تواڈے کول بھی پوچھا کہ یہ کہاں سے سند لائے ہو تم؟ مَوَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جوتا مبارک تو بات تصور کرنا، ذرا توجہ کرنا، جس چارپائی پہ رسول اللہ آرام فرماتے تھے، جس چارپائی پہ رسول اللہ آرام فرماتے تھے، وہ چارپائی صحابہ سے تابعین، تبع تابعین سے آگے بڑھتی بڑھتی امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ تک پہنچی۔ ان کے گھر میں یہ چارپائی رسول اللہ کی موجود تھی۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ کی چارپائی پہ اٹھایا گیا۔ اس سے آگے یہ چرپائی کسی گھر میں منتقل ہوئی، دنیا کی کسی سند میں نہیں ہے۔ چرپائی اس گھر میں محفوظ و موجود رہی، اور دنیا سے رب نے اس کو اٹھا لیا یا مفقود کر دیا، دنیا کی نظروں میں اوجھل کر دیا۔ ان کے گھر سے آگے منتقل ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ممبر پاک، توجہ ہے ماشاءاللہ، نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر پاک، جس ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماندے سن، ذرا توجہ کرنا، وہ ممبر دنیا میں رہا 650 سال مسجد نبوی میں موجود رہا، اور مسجد نبوی کے خطباء ائمہ کرام اس پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے رہے۔ 654 ہجری میں اس ممبر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے کے دنیا سے اٹھا لیا، مفقود کر دیا۔ دنیا میں آج ممبر مصطفیٰ، وہ ممبر جو مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا، آج وہ مدینے میں موجود نہیں ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے پاس یہ لاٹھی ہے، یہ عصائے مبارک ہے، یہ فلاں چیز حضور کی ہمارے پاس پہنچی ہے، اور تم پورے ملک میں پھر رہے ہو، ٹکٹ لگا رہے ہو کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہے، آؤ دیکھو، اور 20 روپے 10 روپے ٹکٹ دو۔ تم کون ہوتے ہو؟ رسول اللہ کے وراثت کو، رسول اللہ کے منہ مبارک کو، بال مبارک کو ٹکٹ لگا کے بیچنے والے، اور اس کی ٹکٹ لگا کے دکھانے والے۔ تم کون ہو پیسے کمانے والے؟ جتنے اس بال مبارک کے وارث تم ہو، اس سے زیادہ وارث ہم تھے، لیکن تم نے کہا کہ یہ منہ مبارک پیغمبر کے ہے، ہم نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اس کی دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر تم بدعت پر کھڑے ہو، اور ہم مصطفیٰ کی سنت پہ کھڑے۔ مانا علیہ، توجہ ہے میرا؟ کوئی آگے نہیں کرتی؟ ایک میں تمہیں خوشخبری سناؤں، کسے خطیب نہیں ہونا، ایڈی خوشخبری کوئی ہے تواڈے واسطے؟ خوش قسمت ہو نہ ویلے نال گھر جا سو، کسے اور آنا نہیں تے اساں انشاءاللہ جانا نہیں، اور رل کے پھر تے بہنے انشاءاللہ۔ کتنے خطیب شاٹ نے؟ 2، کیڑے کیڑے؟ 2 خطیب شاٹ نے، شاٹ وہ نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ، تو انہوں نے میں ہی حصہ کوئی پا دینا کوشش کرنا، اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے، جتھے بھی ہیں اللہ خیر نہ رکھ۔ کوئی وجہ ہے تیرے جلسے پتہ نہیں مولوی کا دل کیوں نکلتا آن مطیع اللہ؟ اور میں تے ویسے ہی مولوی ہے نا، کوئی رولا ہے بیچ، کوئی بیچ رولا ہے، اللہ اس رولے نے ختم کر دے۔ یا تو کوئی روٹی دا مسئلہ ہے، یا پھر بوٹی دا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اچھا آ رہے ہیں؟ اچھا نہیں آنے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر مبارک، اس ممبر بنن تو پہلے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماندے سن، بولو کس تے لکڑی دے اوتے ٹیک لگاندے سن، لکڑی دے اوتے جڑا کھجور دا خشک تنا جیا زمین اندر گاڑے ہوئے کھجور دا تنا، او دے اوتے نبی علیہ السلام ہاتھ مبارک رکھ دے تے خطبہ ارشاد فرماندے۔ آپ علیہ ممبر بنوایا گیا، ممبر بنایا، جدوں ممبر پہ چڑھے نبی علیہ السلام، صحیح البخاری اندر حدیث پاک جدوں چڑھے آپ ممبر پہ پہلے مرتبہ خطبہ دین لئی، تیو کھجور دا خشک تنا رو پیا، رویا بلکہ انج بج جویں ماں تو بچہ جدا ہو جائے تے بچہ بلکدا ہے، انج بلکہ کھجور دا خشک تنا۔ نبی علیہ السلام فرما سکدے سن میرے صحابہ، اس کھجور دے خشک تنے نو پٹ لیو، پٹ کے لکڑی کر لیو، چیر لو تے سارے تبرک واسطے اپنے گھر لے جاؤ، تھوڑی تھوڑی چیز رکھ لو، برکت والا کہ برکت دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن پیغمبر رخ کی دینا چاہندے نے، آپ کی لکڑی تو تبرک حاصل کیتا جا سکتا ہے، آپ کی لاٹھی پاس تو تبرک حاصل کیتا جا سکتا ہے، آپ کے لعاب تو تبرک حاصل کیتا جا سکتا ہے، آپ کے پسینے تو تبرک حاصل کیتا جا سکتا ہے، آپ کے منہ مبارک تو بال مبارک تو
تبرک حاصل کیتا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام دے بالاں تو، پیغمبر علیہ السلام دے جبہ پاک تو، پیغمبر علیہ السلام دے اثار تو، تبرکات تو برکت حاصل کیتی جا سکتی ہے۔ پوری امت اجماع اہل سنت اتفاق ہے، پیغمبر تو بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جدے تبرک نو سنبھالیا جائے۔ سیدنا صدیق ساری زندگی پاکیزہ گزری ہے، لیکن آپ دے گھر والے نے آپ دے تبرکات نہیں سنبھالے۔ سیدنا عمر دی زندگی پاکیزہ گزری ہے، آپ دے گھر والے نے تبرکات نہیں سنبھالے۔ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، می عائشہ صدیقہ، سیدنا حسن و حسین بلال گزرے نے، کسی دے تبرکات انہوں دی اولاد نے سنبھالے نہیں کہ اے چرپائی ساڑھے مرشد دی، اے فلاں ہستی دی چرپائی ہے، اے جبہ مبارک ہے، اے کملی مبارک ہے، چادر مبارک نہیں۔ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی صحابی دے، صحابہ اکرام جو کسی بڑے صحابی دے تبرکات نہیں سنبھالے گئے۔ تبرکات خاص ہے مصطفیٰ نا، مصطفیٰ دے ہر چیز اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ دے پیران اندر برکت، آپ دے زنا لگنے والی زمین دی مٹی مبارک، آپ جس عصا تے ہاتھ رکھن وہ عصا مبارک، جس ممبر تے آپ خطبہ ارشاد فرمان وہ لکڑی مبارک، جس مسجد اندر آپ تشریف لے آن وہ مسجد مبارک، جس جگہ پہ تشریف لے آئیں وہ جگہ مبارک، جس گھر میں تشریف لے آئیں وہ گھر مبارک، جس صحابی کے پاس بیٹھے وہ صحابی مبارک۔ آپ کے جبے، آپ کی کمری، ہر چیز سے تبرک حاصل کرنا آل الحدیث کا عقیدہ، آل سنہ کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ، اتفاقی عقیدہ ہے، لیکن ہومن تبرکات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے صحابہ کرام انہوں شمار رہنے توجہ کرنا۔ اس ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے رہے، فرمایا یہ لے لکڑی خشک تنا جدے تے میں ٹیک لگا کے خطبہ دیندا سا، انہوں اٹھا لو، انہوں پٹ لو، انہوں کھیڑ لو۔ محبوب جی کی کریے؟ فرما زمین اندر دفن کر دو۔ آپ اپنا تبرک دفن کروا رہے ہیں، اپنی چیز دفن کروا رہے ہیں، اپنی مبارک چیز دفن کروا رہے ہیں، تاکہ میرے جاون تو بعد کسی دا عقیدہ خراب نہ ہوئے، میرے جاون تو بعد کسی دا ایمان خراب نہ ہوئے۔ کیوں؟ صحابہ کرام دی ذات شرک تو پاکے۔ حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ من خطر ہی کوئی نہیں، میرے جان تو بعد تسی شرک کرو گے مینوں کوئی خطرہ نہیں۔ اہل حدیثوں میں ایسی جماعت جاننا ہوا جس جماعت دے ہر فرد دا بارے گارنٹی دی جا سکے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اولاد ہو نہ ہو، رزق ملے نہ ملے، دکان چلے نہ چلے، لیکن تعویذ نہ دیں گے، نہ لیں گے، نہ باندھیں گے، تعویذ فروشی نہیں کریں گے، اولاد ہو نہ ہو لیکن کوئی ایسا کنڈا استعمال نہیں کریں گے، کوئی توہم پرستی نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اہل الحدیث کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دنیا کہتی رہے فلاں جگہ جاؤ لیکن تم کو نہیں جاتے۔ جب زکریا علیہ السلام کا سن رہے تھے تم قاری صاحب کی زبان سے کہ بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی تو نبی سے مبارک کون ہو سکتے ہے؟ نبی سے برکت والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے شان والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بڑھاپے تک رب کے دروازے پہ مانگتے رہے۔ ان کو تیتا وحرکتا، باوی جلا دیے جاؤ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وگرنہ قیامت والے دن اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مشرک کا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ 23 سالوں میں میں نے تمہیں اتنا تیار کر دی ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میرے صحابہ میرے جانے کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ ایسی کھری جماعت گوڑیا تو کہنا ہی کہنا ہے، انہاں کہنا ہے بس نہیں ہو رہی، 2 سال جو ہو گئے تینوں شادی ہوئے تو نہیں ہویا، تو کوئی تو ٹونا ہتھ کنڈا کر لے، فلانا گیا ہی فلانا لب ان کو تیتا وحرکتا، جلا دیے جاؤ، آگ میں پھینک دے کوئی، ٹکڑے تیرے کر دے کوئی، یہ گوارا ہے۔ رب کی صفات میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں ہے۔ کیا میں تمہاری طرف سے
یہ بات کہہ دوں کہ اللہ ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے، کی خیال؟ اللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اللہ ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے شرک نہیں کریں گے، تیرے در کو دروازے کو نہیں چھوڑیں گے۔ غلط کہتے ہیں جو کہتا ہے فلاں فلاں جگہ گیا اس کو اولاد مل گئی، کیا صرف بے اولاد اہل الحدیث ہی ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں شیعہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، بریلویوں میں ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، دیوبندیوں میں ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اہل حدیثوں میں ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، پیروں میں پیر ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، نبیوں میں نبی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ کئی پیر بزرگ گزرے ہیں جس کو زمانہ پاکستان کے مولوی لوگ داتا کہتے ہیں، علی حجویری اس کی بھی اولاد نہیں ہے، تعویذ کوئی نہیں تھا، ان کا بھی کوئی بڑا تھا پیر، کیوں نہیں اولاد ہوئی؟ رب کو پتا تھا اس کو پاکستان والے لوگ داتا کہیں گے، رب نے اولاد نہیں دی تاکہ عقل کے اندھوں کو سمجھ آ جائے جس کی اپنی اولاد نہیں ہے وہ تمہارا داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیر پنجاب سے تشریف لے آئے کوئی نہیں، لیکن میں تو نے گل سنا دے، وہ فرماندے ہوندے تو قصور دے علاقے جنا میں کیا داتا او ہوندے داتا علی حجویری جے داتا ہوتا تو اس دی اولاد ہوتی، اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، داتا کیسے ہے؟ پھر وہ مولوی آیا دوجے دن انہوں نے کیا داتا ہوندہ ہی ہو جی دی اولاد نہ ہو، لو بھائی دلیل تے ہے نا، پڑھتے تو وہ بھی قرآن ہے، پڑھتے تو ہم بھی قرآن ہے، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں داتا ہوتا ہی وہ ہے جس کو اولاد نہ ہو، اللہ کی بھی نہیں ہے، اولاد تو رب کی بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ شیر پنجاب فرمان لگی تیجے دن میں پہنچ گیا، میں کیا ہمارے داتا وہ ہے جس کی اولاد نہیں ہے، ہمارا داتا وہ ہے جس کا باپ بھی نہیں، داتا ہوندہ جیدہ پیو بھی نہ ہو، ہن کون کہے؟ اب کون کہے وہ بات؟ مانا علیہ وصحابی، مانا علیہ وصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ نبی علیہ السلام نے اس لکڑی کو زمین میں دفنوایا تاکہ کوئی بعد میں آنے والا تابعین تبع تابعین یا کوئی ضعیف الاعتقاد اور آپ کی دیہاتی شرک نہ کرے، فرمایا اس کو دفنا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دفنا دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام منبر پہ خطبہ ساتھ فرماتے رہے، پیغمبر کے بعد صدیق، صدیق کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی، اس طرح صحابہ کرام تابعین اعظام خطبہ دیتے رہے اس منبر پر۔ 650 سال تک وہ منبر محفوظ رہا۔ پھر اللہ نے کوئی ایسا انتظام ہوا کہ اس نے کو آگ نے اپنے لپیٹ میں لے کے پیغمبر کے تبرک کو اپنے اندر لے لیا اور رب نے اس دنیا سے اس پیغمبر کی نشانی کو اٹھا لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تبرک تھا، حضور کی انگوٹھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دی وفات پاک تو بعد وہ انگوٹھی دے دی گئی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق کو۔ صدیق وہ انگوٹھی پہنتے تھے اور مور لگاتے، اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اس کو تبرک کے طور پہ انگوٹھی اپنے پاس رکھی۔
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وہ انگوٹھی سیدنا عمر کے پاس آئی، وہ پہنتے رہے، اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، مور کے طور پہ وہ کام آتی، صحابہ کرام تبرک کے طور پہ وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ رہے۔ سیدنا عثمان کا زمانہ خلافت آ گیا، انگوٹھی سیدنا عثمان کو مل گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن سیدنا عثمان حسب روایت حسب معمول جہاں اس کنویں پر بیٹھے، جس کنویں تے کبھی کبھی رسول اللہ جا کے بیٹھیا کرتے سن اور اپنے پیر مبارک کنویں دے اوپر بیٹھ کے نیچے لٹکا دیندے سن اور ٹھنڈک محسوس کرتے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان گئے وہاں اسی روایت نو پورا کرن لئی، اسے پیغمبر علیہ السلام دی یاد نو تازہ کرن لئی، اسے تبرک لئی میں اس کنویں کے پاس جا کے بیٹھوں جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عمل، وہ کام کرو جو صحابہ کرام نے کیا، وہ ایسے کام کرتے تھے جیسے رسول اللہ نے کیا، ان جگہوں پہ بیٹھتے تھے جہاں رسول اللہ بیٹھے، وہاں سے تبرک لیتے تھے جہاں رسول اللہ نے آرام فرمایا۔ سیدنا عثمان آئے، کنویں اندر پیر مبارک لٹکا کے بیٹھ گئے اور انگلی مبارک دے وچوں ایویں پیار اندر یاد اندر کسے پرانے یاد دے منظر اندر انگوٹھی اتاری ہے۔ اے انگوٹھی میرے محبوب نے پہنی، یہ انگوٹھی صدیق عمر نے پہنی، ایویں انگوٹھی دے بارے تصورات دی دنیا اندر جا رہے سن، یاد کر رہے سن۔ نبی علیہ السلام نو اچانک انگوٹھی کنویں اندر گر گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اس انگوٹھی نو نکالیا جائے اس کنویں چوں۔ تابعین صحابہ کرام آئے، پانی سارا نکالیا گیا، بوکیاں دے ذریعے ڈولاں دے ذریعے پار پانی نکالیا گیا، کیچڑ نو بھی نکال کے جنہوں تو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ رب چاہتا تھا پیغمبر کے اثار اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں تاکہ بعد میں آنے والے صحابہ تو شرک سے پاک، صحابہ تو شرک سے محفوظ، صحابہ تو بدعت سے پاک، صحابہ تو بدعت سے محفوظ، صحابہ تو خرافات سے محفوظ، ان بدعات سے محفوظ، بعد آنے والا کوئی بندہ اس کولوں تبرک حاصل کر کے کوئی ایسا کام نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے اور شانو واسطے مسئلہ آسان فرما دیتا ہے کہ لوگوں اس طرح عقیدہ بناؤ جویں صحابہ کرام نے بنایا ہے۔ تبرک صحابہ کرام دا خاصہ ہے، وہ تبرک لے گئے، آج تبرک ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تبرک صحابہ کرام لے گئے، جو پاک لے گئے، کوئی چادر مبارک لے گئے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے اوتے جڑی چادر ہے اے چادر مینوں عطا کر دیو۔ فرمایا تو کی کرے گا؟ فرمایا مینوں ضرورت ہے محبوب جی۔ چادر جدوں محبوب نے دے دیتی ہے، پیار تے عقیدت تے محبت اظہار کر دیو، کہندا ہے محبوب جی میں چادر سنبھال کے رکھاں گا، یہ چادر میں سنبھال کے رکھاں گا، جدوں فوت ہوواں گا میرے کفن اندر میرے محمد دی چادر ہوے گی۔ یہی چادر انہاں دے نال کفن اندر دفن ہو گئی ہے، لہذا چادر بھی دنیا سے اٹھا لی گئی۔ قبر صحابی رسول کی قبر میں وہ چادر پہنچی۔ نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا ہے مدینے اندر۔ بندے نو پتا سی سیدہ ام سلمہ دے گھر نبی علیہ السلام دا جبہ مبارک قمیص مبارک بندے آندے بخار چڑھنا آگے کہندے ام سلمہ سنے ہے تیرے گھر پیغمبر علیہ السلام دا جبہ موجود ہے، ام المومنین دیا زوجہ رسول دیا۔ سیدہ ام سلمہ فرما دیا ہاں ہاں میرے کول جبہ موجود ہے، وہ پانی لے کے آندا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی اندر جبے نو ڈال دیندیاں، پھر جبے نو نکال کے نچوڑ کے پانی دے دیندیاں، جڑا مدینے چ پیندا اللہ انہوں شفا عطا فرما دینا۔ یہ خاص ہے صحابہ کرام، تبرکات وہ لے گئے، تبرکات سے برکت صحابہ نے حاصل کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد اللہ نے ان کے دور میں زندگی میں ساری وہ چیزیں دنیا سے اٹھا لی، کوئی نہ کوئی سبب ذریعہ بنتا گیا۔ برتن رسول اللہ کے، برتن رسول اللہ کے، پیالہ رسول اللہ کا، برتن رسول اللہ کے، ازواج مطہرات کے پاس رہے۔ 50 سال وہ برتن میں کھاتی پیتی رہی، اللہ نے انہی کے گھروں سے آگے ان برتنوں کو منتقل نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ سارا کچھ پاکستان کی شاہی مسجد میں کیسے آیا؟ من کذب علی متعمدا
رسول پاک فرماتے ہیں جڑا میرے بارے جھوٹ بولے کبھی یہ گلاس رسول اللہ کا ہووے نا تے جھوٹ بول رہا ہے، یہ پیالہ رسول اللہ کا، یہ عصا مبارک رسول اللہ کا، یہ چرپائی رسول اللہ کی، یہ بستر رسول اللہ کا، یہ جبہ رسول اللہ کا، یہ دستار رسول اللہ کی، یہ پگڑی رسول اللہ کی، یہ کملی رسول اللہ کی، یہ مزمل رسول اللہ کی۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، اگر ہے تو دلیل لائیے، شاہی مسجد سے لے کر مدینے تک، شاہی مسجد سے لے کر جہاں سے تم نے لیے اس کی سند پیش کیجئے۔ اگر سند ہے تمہارے پاس تو سند لائیے، سند نہیں ہے تو وعید سے ڈریے۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں جھوٹ نہ بولیے، پیغمبر علیہ السلام کے بارے سچ بولیے، کم از کم پیغمبر کی ذات کو تو معاف کر دو مولویو، سچ بولو رسول اللہ کے بارے میں۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کے تبرکات ہوں اور بندہ کہے تبرکات مصطفیٰ کے نہیں، یہ بھی بندہ گمراہ ہے، یہ بھی بندہ جناب گمراہ ہو گیا ہے۔ اس بندے نے گستاخی کیتی ہے، توہین کیتی ہے کہ رسول اللہ کے آثار کو، رسول اللہ کے تبرکات کا انکار کیا ہے، یہ بندہ گمراہ ہے۔ لیکن اگلی بات سن لیجئے، ہوں نہ رسول اللہ کے، وہ رسول اللہ کے نہ ہوں اور بندہ کہ یہ رسول اللہ کے ہے، تو یہ بندہ جھوٹ باندھنے پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہمیں سند چاہیے، سند چاہیے، سند چاہیے، سند چاہیے۔ سند دین ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ سند کا محتاج ہے۔ جب حدیث میں سند ہے تو تبرکات میں سند کیوں نہیں؟ تبرکات کے اور ہمارے درمیان سند کیوں نہیں؟ ان تبرکات کی سند تم پیش کر دو۔ چومنے کے لیے ہم تیار، تبرک کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر سند نہیں ہے تو پھر سن لیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے صحابہ، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے۔ اس مکمل دین میں بات طے شدہ ہے کہ یہ تبرکات دنیا میں موجود نہیں ہے تو دلیل لائیے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وال مبارک پتہ ہے کس صحابی کے پاس محفوظ رہے 50 سال؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے ناخن اتارے، اس سیدنا امیر معاویہ نے ناخن بھی چن کے زمین سے سنبھال کے رکھ لی۔ ناخن رسول اللہ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوئے مبارک وال مبارک، ایک ڈبی اندر وال بھی نے تنال ناخن پاک بھی نے سنبھال کے رکھے ہوئے نے۔ جدوں فوت ہون لگے اپنے غلام نو بلایا، فرماؤ سلماری اندر ایک ڈبیا چھوٹی جی پئی ہے، ڈبیا اٹھا کے لے آؤ۔ بندہ بڑا حیران ہویا، غلام کوئی قیمتی سامان ہوئے گا، کوئی قیمتی چیز ہوئے گی، کوئی خزانہ ہوئے گا، کوئی پیسہ ہوئے گا، کوئی سونا ہوئے گا، کوئی چاندی ہوئے گی۔ وہ ڈبی نو اٹھا کے لے آئے تے کھولیا تے ویکھ کے فرمایا میرے پیارے یہ بال ہیں میرے مصطفیٰ کے، یہ رسول اللہ کے بال ہیں اور یہ رسول اللہ کے اتارے ہوئے ہاتھوں سے ناخن ہیں، میں نے 50 سال سنبھال کے رکھے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے سینے پر قبر میں رکھ دینا، اللہ ہو سکتا ہے اس تبرک کی برکت سے امیر معاویہ کی قبر کو روشن کر اور کسی دے پاس منہ مبارک نہیں۔ کوئی ایسی شخصیت ہستی بتلاؤ جس کے پاس بال حضور کے موجود ہوں۔ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے پاس بال نہیں تھے اور وہ قبر میں ساتھ ہی دفن کر دیے گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ حضور کے بال ہیں؟ میرے حیرانگی مدینے میں ہے نہیں اور پاکستان میں موجود ہے۔
جہاں حضور کے بال تھے وہاں نہیں، اور یہاں کیسے آ گئے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، نبی علیہ السلام دے منہ مبارک کس کے پاس سے بولو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کسی کے پاس رسول اللہ کے بال نہیں تھے، وہ ساتھ ہی دفن کر دیے گئے قبر پاک میں۔ عصا مبارک سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، لاٹھی مبارک عبداللہ بن انیس کے پاس تھی، اور انہوں نے رسول اللہ نے ان کو دی تھی، اور وہ ساتھ قبر میں لے گئے اور دفن ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا میرے عبداللہ سن لے، یہ لاٹھی سنبھال کے رکھنا، قیامت والے دن تیرے اور میرے درمیان نشانی ہوگی، میں دور سے پہچانوں گا کہ وہ عبداللہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں میری دی ہوئی لاٹھی تھی۔ وہ ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی۔ وہ اپنی تلوار سے اس کو باندھ کے رکھتے تھے، رات سوتے چرپائی کے ساتھ رکھ کے سوتے۔ جب فوت ہوئے تو اولاد کو کہہ کے گئے کہ میری قبر میں میرے لحد میں یہ لاٹھی رکھ دینا، میں اس لاٹھی سمیت قیامت والے دن اٹھوں گا۔ تمہارے پاس کیسے تھی ساری چیزیں آثار کیسے آئے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سنی، اگر جشن اسلام میں ہوتا تو کون کرتے؟ سب سے پہلے صدیق، عمر، عثمان، علی، انہوں نے نہیں کیا۔ صحابہ کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کی وفات کا دن ہے، صحابہ تو رو رہے تھے۔ پڑھیے صحابہ کی سیرت کو، اللہ کی قسم پیٹ کو پر پتھر باندھ کے سنت پہ عمل کرنا یہ خاصہ صحابہ۔ تم نے پیٹ کے لیے صحابہ کی سیرت کو چھوڑا ہے؟ صحابہ نے سیرت کو اپنایا، پیٹ کو چھوڑا ہے۔ پڑھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ دوستوں سوال ہو سکتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ تسی ماہ ربیع الاول سارا جشن انداز کیوں نہیں اپناندے؟ آل الحدیث کا جواب سنیے، توجہ فرمائیے۔ یہ آثار، یہ جشن، یہ سارے انداز ہم کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ ہم 12 ربیع الاول کو یہ جشن، یہ جلوس کیوں نہیں مناتے؟ سنیے، نکالتے کیوں نہیں مناتے یہ جشن؟ پڑھ لیجئے کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیسی، حدیث کا ذرا مطالعہ کیجئے۔ ان دنوں اندر جناب یکم 29 صفر تو لے کے 12 ربیع الاول تک نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر بیمار رہنے، بیمار اتنے کہ شدت مرض اتنا اختیار کر گیا ہے کہ آپ مسجد نبوی اندر بھی نماز پڑھانو کئی مرتبہ نہیں آ سکے۔ ان حالات دے اندر، جن حالات دے اندر تسی جشن منا رہے ہو، ان سارے ایام اندر نبی علیہ السلام بیمار نے۔ یکم ربیع الاول نو جشن شروع ہوتا ہے، 12 ربیع الاول تک جاری رہتا ہے کہ ہر علاقے اندر الگ الگ جلوس نکالے جاندے ہیں۔ کوئی مشن بردار جلوس ہے، کوئی آمد ربیع الاول دا جلوس ہے، آخری پھر بڑا جلوس جیڑا ہے جشن 12 ربیع الاول نو ہوتا ہے۔ سنیے، یہ سارے دن ایام میرے نبی علیہ السلام بیماری دینے، تکلیف دینے، دکھ دے دینے، جنہوں صحابہ کرام دکھ تکلیف اندر ہون، ان دن اندر تسی جشن مناؤ تو جشن نہیں سوجیے۔ لیکن آل حدیث صحابہ کرام دے ہوتے تے غم چھایا ہویا ہے۔ پڑھیے بخاری و مسلم، میرے توڑے محبوب علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان تشریف لے گئے، توجہ میرے ور رہے، آپ جنازہ پڑھان تشریف لے گئے، جنازہ پڑھا کے واپس آئے، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر موجود نے۔ نبی علیہ السلام سر مبارک ہوتے پٹی بنی ہوئی ہے۔ اما عائشہ پوچھ دیان محبوب جی خیر تو ہے؟ فرمایا عائشہ میرا درد، سر نو درد ہو رہا ہے، 29 صفر نو درد شروع ہویا ہے، اج چن چڑھن دا امکان ہے، 29 صفر ہے، نبی علیہ السلام دا جناب سر مبارک نو درد ہو گیا ہے، رات نو چاند نظر آ گیا ہے، ماہ ربیع الاول چڑھ
گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام دا بخار تیز ہو گیا ہے، ایویں بخار بڑھتا گیا ہے، ایک دن ایسا آ گیا ہے نبی علیہ السلام پہلے بیماری اندر بخار اندر نماز لئی جاندے رہے، نماز پڑھاندے رہے، آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اٹھنا چاہیا ہے لیکن نہیں اٹھ سکے، پھر بیٹھ گئے۔ فرمائے شاہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتے پانی سٹو، میں نماز پڑھان نو جانا چاہنا۔ پانی سٹیا گیا، اٹھایا گیا، اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، پھر آپ لیٹ گئے، کچھ دیر اسی تکلیف اندر رہے، پھر تھوڑا جی سنبھلے تو فرمایا عائشہ نماز ہو گئی ہے یا رسول اللہ، نماز نہیں ہوئی۔ صحابہ انتظار فرما رہے ہیں، فرمایا میرے اتے دوبارہ پانی سٹو، مینوں سکون محسوس ہوئے، تھوڑا جا آرام محسوس ہوئے۔ جان دیو پیغمبر دا بخار دگنا ہونا ہے، دو مرداں دے برابر ہونا ہے، جی میں عامی آدمی نو 104-5 تے بخار دی اخیر ہو جاندی ہے، پیغمبر دا بخار 210 تے قریب پہنچ جانا ہے۔ پیغمبر دا بخار دو مرداں دے برابر ہونا ہے، ایک خاصہ نبوت ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کفیت حالت اندر فرمایا آج میرے کو لگتا ہے جماعت لئی نہیں جایا جا سکے گا۔ فرمایا ابو جی پھر کی حکم ہے؟ فرمایا میں 3 واری اٹھن دی کوشش کیتی ہے، نہیں اٹھ پایا، میں جانا چاہتا سا نماز پڑھان لی لیکن نہیں جا سکا گا۔ یا رسول اللہ پھر حکم فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج ابو بکر صدیق نو پیغام بھیجو جماعت کروائے، میں بیمار ہو چکا، میں مسجد کے اندر نہیں جا سکا گا، صدیق نو کہو جماعت کروائے۔ تو انو جشن کی سوجی پیغمبر کی حالت کیفیت دیکھو، جڑا انداز تو سا بنایا ہے، یہ لائیے کوئی کتب حدیث لائیے، کتب حدیث لائیے، اس سے اندر میں دکھائیے کہاں ہے منظر جشن کا، کہاں ہے بینروں کا تذکرہ، کہاں ہے جھنڈیوں کا ذکر، کہاں ہے چونوں کا ذکر، کہاں ہے گلیاں سجانے کا ذکر، کہاں ہے گلیوں میں پیسہ لٹانے کا ذکر، کہاں ہے گلیوں میں مقابلہ سجانے کا رکھنے کا ذکر، کہاں ہے نالیاں صاف کرنے کا ذکر، کہاں ہے پیغمبر کے روضے کا خاکہ بنا کے، پیغمبر کے روضے کا فوٹو بنا کے گلیوں میں گھمانا کہاں لکھا ہے؟ یہ تم بتا دو۔ صحابہ کرام کے غم میں بتلانا، دکھ میں دستاوا، مدینے دی حالت کیفیت میں بیان کرنا وا۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی نو کہہ دو جماعت کروا دے، میرا بابا ابو بکر تے بڑا نرم دل ہے، تواڈے مصلے تے آئیں گے تے نہیں کھڑے ہو پان گے، او تے نہیں کھڑے ہو پان گے، رو پین گے، محبوبہ روندے روندے کیویں جماعت کروان گے۔ کسی اور نو کہہ دو وہ جماعت کروائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقی ازواج نو بلایا ہے اور رل کے عرض کریے ساریاں بیویاں کہ یا رسول اللہ صدیق تو علاوہ کسی اور نو کہہ دیو۔ ساری ازواج مطارات امہات المومنین آ چرپئی جو اوپر کھڑی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ عائشہ دے نال اسی آئیاں، اسی ساریاں رل کے عرض کرنیاں وہاں، ابو بکر تو علاوہ کسی اور نو کہہ دو۔ فرمایا یا واللہ والمومنون، اے میری بیویوں پیچھے ہٹ جاؤ، ابو بکر تو علاوہ رب کسی نو میرے مسلے دے اوتے آن تو انکار کر دیتا ہے، صدیق ہی آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یا واللہ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، مومن انکار کر دیں گے، رب انکار کرتا ہے، مومن انکار کر دینے۔ آئے گا تو بولو کون آئے گا؟ بولو یہ ذرا پیار نہ آئے گا تو کون آئے گا؟ ابو بکر دا نام لیجئے پیار محبت نال، جان دیو ابو بکر دا نام لینا بھی اللہ دی سنت ہے۔ جدو نبی علیہ السلام ہجرت واسطے گھر چو نکلے سن، صدیق دے کول پہنچے سن، فرما ابو بکر اللہ نے من ہجرت دی اجازت دیتی ہے، نال تیرا ساتھ مینو میرا ساتھی تینو بنائے۔ یا رسول اللہ میرا نام لے ہے، رب نے فرمایا ہاں تیرا نام اللہ نے عرش پہ آپ لے ہے۔ جب رب نے کہا ہوگا ابو بکر
جب رب نے کہا ہوگا ابو بکر رافضی ہو سال موت ان رسول اللہ دے صدیق تو علاوہ کوئی نہیں لبھیا، نہ ٹرمپ دی غیبت کر دے ہو، نہ مودی دے خلاف بک دے ہو، جدوں بک دے ہو صدیق کے خلاف، اگر تمہاری یہ گز گز بڑی ہوئی لمبی کالی ذاکر و زبانیں صدیق کی ہوئی شان کے خلاف بولنے پر مجبور ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے سے نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کرتے رہیں گے، صحابہ کی عزت عظمت بیان کرتے رہیں گے، اور جیسے تم کہو گے صحابہ کو ہم ویسے تمہیں کہیں گے۔ اگر تم منافق کہتے ہو تو تم منافق ہو، صحابہ مومن ہے۔ اگر تم کافر کہتے ہو صحابہ کو نعوذ باللہ، ہم تمہیں کافر کہتے ہیں، صحابہ کو مومن سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس مشن پر اولاد ذبح ہوتی ہے، ہو جائے۔ سن لو، پاکستان کا امن جو ہے ہمیں عزیز ہے، پاکستان محفوظ رہے، مستحکم رہے، لیکن صدیق کی گستاخی کی قیمت پر نہیں۔ ہمارا عقیدہ سن لو، تم کہتے ہو پہلے پاکستان ہے، ہم کہتے ہیں پہلے صدیق ہے پھر پاکستان ہے، پہلے عمر ہے پھر پاکستان ہے، پہلے عثمان ہے پھر پاکستان ہے، پہلے علی ہے پھر پاکستان ہے، پہلے ہمارا ایمان ہے پھر اس کے بعد پاکستان ہے۔ پاکستان کا امن عزیز ہے، لیکن صحابہ کی توہین کی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم سے چپ نہیں کرایا جا سکتا۔ ہم قتل ہو سکتے ہیں، ذبح ہو سکتے ہیں، ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ میں موت دے تو صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے موت آ جائے۔ ہم میت چارپائی کی موت نہیں چاہتے، تڑپ کے مرنا نہیں چاہتے۔ مر جاتی ہے دنیا ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے بھی مر جاتی ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا اے کافروں سن لو، جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو ہم اس طرح موت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا میں رہ کے پریشان ہیں، آخرت ہمارے لیے ہے انشاءاللہ، والعاقبۃ للمتقین، آخرت ہمارے لیے ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے۔ ادھر روح پرواز کرے گی، ادھر صدیق سے ملاقات ہوگی، اور کیا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے صدیق سے ملاقات ہوگی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم موت پتہ کیسی چاہیے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی پر دھماکہ ہوا تھا، علامہ شہید ہوئے تھے۔ ہم منجی پر تڑپ کے نہیں مرنا چاہتے، مریں بھی تو علامہ شہید کی طرح۔ موت آنی تو ہے یہ، کیوں نہ موت آئے یہ زانی شہید کی طرح، جو اپنی موت سے چند منٹ پہلے پڑھ رہے تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
مرے تو یہ زانی شہید کی طرح دنیا سے جائیں، علامہ شہید کی طرح لوگوں تڑپ کے مرن تو بچو، اس راستے پہ آؤ، تڑپ کے دعا کرو اللہ بیماری اندر تڑپا کے نہ مارے، قرآن پڑھ دیا موت آ جائے، حدیث پڑھ دیا موت آ جائے، صحابہ دی عزت بیان کر دیا موت آ جائے، پیغمبر دی حرمت تے موت آ جائے، پیغمبر دی حرمت واسطے کم کر دیا موت آ جائے، قرآن پڑھ دیا موت آ جائے، حدیث بیان کر دیا موت آ جائے۔ سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام وچوں بیماری دی حالت کیفیت اندر کی بیان فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اہل حدیث کیوں نہیں جشن مناتا، اہل حدیث کیوں نہیں بھنگڑے ڈالتا، اہل الحدیث کیوں نہیں گلیاں سجاتا، اس دن کیوں نہیں خوشی مناتا؟ سوال تمہارا ہے، اعتراض تمہارا ہے، جواب اہل الحدیث کا سنیے۔ یہ دن پیغمبر کے وفات کا دن ہے، یہ دن صدیق کے رونے کا دن ہے، یہ دن عمر کے سے پیغمبر کے جدا ہونے کا دن ہے، یہ دن سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو برسانے کا دن ہے۔ پڑھ لیجئے کتب حدیث، بخاری کے صفحات کا خلاصہ تمہارے سامنے بیان کر رہا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو جماعت کروائیں۔ صدیق مصلی رسول تشریف لے آئے، جماعت کرانی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی نو چند لمحہ آرام دے دیتا ہے۔ علی و عباس کول موجود نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی عباس آؤ میں تنوں چھڈ آواں، کدے پیچھے سیدنا علی کے پیچھے نہیں، اے علی عباس آؤ میں تنوں مقتدی بناواں، کس کا؟ صدیق کا۔ صدیق امام صحابہ ہے، صدیق خلیفہ اعظم ہے، صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، صدیق جو ہے صحابہ کا امام ہے، جس طرح نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ ہے، صحابہ کے امام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ صدیق کو پڑھا نہیں گیا، صدیق کو سمجھا نہیں گیا، صدیق ایک دنیا فساد و بلاغت بیان نہیں کر پائے۔ ہم نے چند واقعات کے علاوہ صدیق کی شان کو بیان نہیں کیا۔ صدیق تو ایک کتاب کا نام ہے، صدیق ایک فکر کا نام ہے، صدیق منافق کے لیے موت کا نام ہے، صدیق ختم نبوت کا پہلا پروانہ ہے، صدیق ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کا نام ہے، سیدنا صدیق اسلام کو تھامنے کا نام ہے، سیدنا صدیق کتاب و سنت کی اتباع کا نام ہے، صدیق پیغمبر کی سیرت کے عکس کا نام ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فیض ہے جہاں علم کے لحاظ سے کوئی نہیں پہنچ پایا۔ صدیق اس درجے پر قائم ہے، سن لیجئے، صدیق اس فضیلت پر قائم ہے جس کو نہ دھوکہ دیا کبھی کسی کو، نہ دھوکہ کھایا کسی سے کبھی۔ قرآن پر قائم رہے، حدیث پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، نائب رسول ٹھہرے، ان کی خلافت علیہ منہاج نبوت ٹھہری، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مصداق بنے۔ کون ہے صدیق؟ قرآن میں جہاں مہاجرین کا ذکر ہے ان میں پہلا مہاجر صدیق ہے، قرآن میں جن مومنین کا ذکر ہے ان میں پہلا مومن جناب حضرت صدیق ہے، قرآن میں جہاں مسلمین کا ذکر ان مسلمین میں پہلا صدیق ہے، جہاں مومنین کا ذکر ان مومنوں میں پہلا صدیق ہے، جہاں خاشعین کا ذکر ان میں پہلا صدیق ہے، جہاں قانتین کا ذکر پہلا صدیق ہے، جہاں خاشعین کا ذکر پہلا خاشع اللہ سے ڈرنے والا صدیق ہے، جہاں صائمین کا ذکر پہلا صدیق ہے، جہاں قرآن میں نمازیوں کا ذکر پہلا صدیق ہے، جہاں قرآن میں ہجرت کا حکم پہلا مہاجر صدیق ہے، جہاں قرآن میں جہاد کا ذکر پہلا مجاہد صدیق ہے، قرآن پاک میں جہاں حافظین فروجہم کا ذکر ہے وہاں پہلا صدیق ہے، قرآن میں جہاں ذاکرین کا ذکر ہے ان میں پہلا صدیق ہے، جہاں قرآن میں اسلام کا ذکر ہے پہلا صدیق ہے، جہاں پیغمبر کے صحابیت کا ذکر ہے ان میں پہلا صدیق ہے۔ اللہ کی قسم ہے پیغمبر کے ساتھ جو پہلا قبر میں دفن ہوئے اس کا نام پہلے شخصیت کا نام صدیق ہے، جو قیامت والے دن سب سے پہلے قبر کھلے گی وہ پیغمبر کی ہوگی، پیغمبر کے بعد جو پہلا ہے اس کا نام کا وہ صدیق ہے، حشر کے میدان میں نبی ہے،
پیچھے صدیق ہے، حوض کوثر پر پہلا پیغمبر ہے، دوسرا تھا صدیق ہے۔ جنت کے اندر پہلے مصطفیٰ داخل ہوں گے، جو پیغمبر کی امت میں داخلہ ہونا شروع ہوگی ان میں پہلا صدیق ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگر میں قرآن دے شروع ہو جاواں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تو نے انعام کیا، راستہ دے انعام یافتہ لوگوں میں پہلے نبی ہے، دوسرا صدیق من النبیین۔ قرآن پاک دی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ نبوت تو بعد بولو پہلا کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج مصلی رسول بیماری دی وجہ تو خالی ہوئے ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو جماعت کروائیں۔ صدیق مصلی پہ آئے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہیا، محبوب نے فرمایا اے ابو بکر کھڑیا رہے، اپنی جگہ تے کھڑیا رہے، اپنے مصلی تے کھڑے آ رہے۔ علی و عباس نے فرمایا صف اندر شامل ہو جاؤ۔ نبی پاک نماز صدیق نو پڑھائی، صدیق نے صحابہ نو پڑھائی، نماز مکمل ہوئی۔ ممبر تے جا بیٹھے، پٹی سر پہ باندھی ہوئی، فرمایا میرے صحابہ میں اس حالت میں آئے، اس کیفیت میں آیا، کیوں آیا ہوں؟ بیماری میں۔ جب صدیق کو کہہ دیا تھا کہ جماعت کروائیں، پھر مجھے اللہ نے آرام بخشا، تھوڑا سا سکون بخشا، میں آیا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، ذرا میری بات سن لو، سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے، مسجد نبی بھری ہوئی، محبوب ممبر پہ پاک پہ تشریف لے آئے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی۔ فرمایا میرے صحابہ سب کے احسانات کے بدلے میں دے چکا، ایک بندہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، وہ میرے مصلی پہ بیٹھا صدیق کو دیکھو۔ سارے مسجد نبی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دینا، سوائے اس دروازے صدیق کے، یہ مسجد کا امام ہے، میرا نائب ہے، اس دروازے سے گزر کے آتا رہے گا۔ نصیحتیں کرتے کرتے بیماری کی حالت میں آخری خطبہ کون تھا؟ کس کی شان پہ؟ صدیق کی شان پہ، آخری واز صدیق کی شان پہ۔ اللہ ہمارا آخری واز بھی صدیق کی شان پر ہو، صدیق کی عزت پر ہو، صدیق کی عظمت پر ہو، یہ بھی سنت کا ایک مطابقت نصیب ہو جائے۔ مانا علیہ وصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ پیغمبر کس چیز پر تھے دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری واز فرما رہے ہیں۔ واز کا موضوع کس کی شان ہے؟ بولو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پاک تشریف لے آئے، پھر نہیں جا سکے اس خطبے تو بعد، یہ آخری واز ہے پیغمبر کا، خطبے کے بعد نہیں جا سکے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت، بیماری بڑھتی گئی ہے، ربیع اول دی سویر آ گئی، نماز فجر ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا عشاء جی یا رسول اللہ جماعت ہو رہی ہے، فرما جی ہاں محبوب جی۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، فرما ذرا کھڑکی کھول میں صحابہ نے ویکھاں، آخری دیدار ہو رہا ہے صحابہ دا، کون ویکھ رہے نے؟ محمد مصطفیٰ۔ کھڑکی کھلوائیے، نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مسجد نبی وال نکالی ہے کھڑکی چو، تے ہنسے نے، مسکرائے نے، صدیق دی امامت جو سارے صحابہ نو ویکھ کے مسجد نبی روشن ہو گئی، قریب سی کہ پیغمبر
نو ویکھن واسطے صحابہ نماز توڑ لیندے. آپ نے فرمایا جاری رکھو، نماز جاری رکھو. پھر کھڑکی بند کر دیتی ہے. یہ آخری دیدار ہے مصطفیٰ، صحابہ دا دیدار فرما رہے ہیں. فجر نماز اپنے کمرے اندر حجرے اندر محبوب نے پڑھی ہے. 12 ربیع الاول دی فجر دی نماز شمار والا دن نے. 12 ربیع الاول فجر دی نماز نبی پاک نے بیٹھ کے اپنے گھر اندر پڑھی ہے، جس دن تہانوں جشن کی سوجی ہے. سیدنا ابو بکر نماز تو بعد آئے. محبوب جی کئی دن ہو گئے تمہاری خدمت دیمارداری نہیں، میں مسجد نبی چاہی موجود ہاں، اپنے گھر گیا نہیں جی، اجازت دیو میں مدینے تو باہر جڑی میری بیوی اہلیہ رہندی ہے بھی بچے اتھوں میں ہو آواں. فرما ابو بکر طبیعت تو بہتر نظر آندی ہے لیکن جلدی واپس آ جاویں. یہ دن تو جلوس کا تھا. صدیق تو گھر جا رہے. سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نبی علیہ السلام دا سر پاک میرے سینہ پاک نہ لگی ہوئے ہیں تے ہونٹ مبارک ہل رہنے میں قریب ہوئی. سناتے فرما رہے سن الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، غلامہ دا خیال رکھنا، نماز دا دھیان رکھنا، نماز نو ضائع نہ کرنا. امی عائشہ فرما نے پھر پڑھے اللہم الرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ پڑھے ہے. کہ ہاتھ مبارک نیچے نو آئے، اچانک ہاتھ تیزی نال گرے ہے، آپ دا ہاتھ ران پاک سے. امی عائشہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی رسول اللہ وفات پا گئے. میں اتا اٹھیا، آپ نو چرپائی تیرے پا دیتا ہے. اتوں جناب میں چادر لئیے جمن دی سوائے چادر صاف کر کے دھو کے رکھی ہوئی سی، میں چادر نو اٹھایا محبوب دے اوپر پا دیتا ہے. جلدی نال امی عائشہ دروازے تے آئیا نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے دروازے اماں جی کی ہویا ہے. فرمایا قد مات النبی، تواڈے پیر و مرشد فوت ہو گئے. این وہ وقت ہے جدوں جلوس شروع ہوندا ہے، سورج چڑھ رہا ہے، ناشتے دا وقت ہوندا ہے، چاہ ویلا ہوندا ہے. اس ویلے محبوب علیہ السلام درود پاک پرواز کر گئی. امی عائشہ فرماندیاں اتنی خوشبو آئی ہے روح پرواز کرن تو بعد، ایہو جی خوشبو میں کمرے اندر کدے محسوس نہیں کی تھی. اتنی پاکیزہ خوشبو ہے. لکھیا محدثین نے وہ روح بار آئے تو کتنی خوشبودار ہوگی جس نے زندگی بھر کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی. ہر لمحہ رب کے ذکر کو جاری رکھا. وہ زبان کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ روح پاک کتنی پاکیزہ ہوگی، اللہ کا وہ امر کتنا پاکیزہ ہوگا. سنیے نبی علیہ السلام روح پاک پرواز کر گئی. صحابہ کرام دی کیفیت سیدہ اماں فاطمہ پیغمبر علیہ السلام دی ماں چرپائی دے کول کھڑیا نے پڑھی ہے بخاری تے کی کہہ رہی یا بتا جنہوں تسی اپنی زبان آ جاندے ہو ہائے بابا. 12 ربیع الاول دن سوار ہے مدینے کا. 12 ربیع الاول ایک حافظ آباد کا 12 ربیع الاول، ایک گجرانوالہ کا 12 ربیع الاول میں پیش کر رہا ہوں. مدینے کا 12 ربیع الاول 1400 سال پہلے کا 12 ربیع الاول، پیغمبر کا 12 ربیع الاول، صحابہ کا 12 ربیع الاول. یہ جشن کی سونجی ہے تمہیں. سنیے سیدہ فاطمہ کے الفاظ سن لیجئے، دل کو چیر کے رکھ دیں گے. سیدہ فاطمہ کے وہ الفاظ اگر ایمان کی غیرت کوئی رنگ اندر جناب رمق موجود ہو ایمان کی. اما فاطمہ کیا فرماتی ہیں یا بتا ہائے ابا جی کے دکھ مک گئے، ہائے ابا جی توڑے آج تے بیماری ختم ہو گئی. یا بتا بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. یا بتا اے میرے بابا کون دس جا بتلائے. میں کہتی ہوں جبریل سے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں جبریل سے کہتی ہوں زمین پہ نہ آنا. جس کے لیے آتے تھے وہ زمین پہ نہیں رہے. یا بتا تیریاں ساریاں خوشیاں ایک طرف، امی فاطمہ دا جملہ یا بتا ہائے ابا جی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیاں فرمایا یہ غم پہاڑوں پہ آتا پہاڑ گر پڑتے.
سیدہ عائشہ بولیا یہ غم یہ دکھ محبوب کی موت کا جو مجھ پہ آ گیا ہے، جانتے ہو عمر 18 سال ہے، ہماری بچیوں کے رشتے 18 سال کے نہیں ہوتے۔ سیدہ عائشہ جناب بیوہ ہو گئی 18 سال کی عمر میں، تمہیں جشن کی سوجی ہے۔ 50 سال پھر زندہ رہی اسی حالت میں، تمہیں جشن کی سوجی ہے۔ سیدہ عائشہ رو رہی ہے، سیدہ اماں فاطمہ رو رہی ہے، حسنین کریمین دونوں شہزادے محبوب کی چرپائی نال لگے ہوئے ہیں۔ وہ نانا نظر نہیں آ رہا، وہ نانا محبت کرتا ہوا، پیار کرتا ہوا، بوسے دیتا ہوا، حسن حسین کو سینے سے لگاتا ہوا، حسن حسین کو کندھوں سے پہ اٹھاتے ہوئے وہ پیغمبر وہ سارے منظر بلاتے ہیں۔ حسن حسین قریب بیٹھے ہیں چرپائی کے، تم جشن مناؤ، حسنین کی حالت کیفیت دیکھو، آؤ ذرا مسجد نبوی میں چلتے ہیں۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کر دی ہے، پورا سورج اس طرح سمجھو بے نور ہو گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ جس دن پیغمبر فوت ہو اس دن روشنیاں نہیں کی جاتی، اندھیرا چھا گیا مدینے میں۔ سیدنا عثمان چروار نہ لگے ہوئے نے، سیدنا علی بھی اکاں چوں آنسو بہا کے فرماندن محبوبہ جے تساں منع نہ کیتا ہوئے آ روون تو اتنا روے حالی تواڈی موت کہ زمانہ پکار اٹھدا انج رویندا ہے پیاریاں نو جویں علی رویا ہے، لیکن محبوب نہیں رواں گا، نہیں کوئی ایسی بات کراں گا جس نال میرا رب ناراض ہوئے، تواڈی شریعت دی مخالفت ہوئے۔ سیدنا علی الفاظ ادا کر رہے ہیں، سیدنا عمر کو چل لیا، کھولیے بخاری بار ربیع الاول، سیدنا عمر کی حالت کیفیت، اتنے جری صحابی، اتنے بہادر صحابی ہوش حواس گم کر بیٹھے، فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا میں اوہدی گردن اڑا دیاں گا، واللہ ما مات رسول اللہ، ہجے دین پوری دنیا غالب نہیں آیا، پیغمبر دنیا تو کیویں جا سکتے نے، میں عمر دا ذہن نہیں مندا، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ جشن منانے والوں ایک اہل حدیث کے خادم کے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لو، اللہ کا واسطہ ہے ہمارے غصے میں سب کچھ کرنے والوں، صدیق کے آنسوؤں پہ غور کرو، عمر کے آنسوؤں پہ غور کرو، عثمان کے رونے پہ غور کرو، سیدنا حسنین کی حالت پہ غور کرو، ازواج محترمات میں حجرے میں کٹی بیٹھ کے آنکھوں میں برستی آنسوؤں کو دیکھو، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت دیکھو، مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا، ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں آنا، ایک کیفیت صحابہ دی، ایک حالت صحابہ دی۔ جس دن تم جشن مناتے ہو ہم سے پوچھتے ہو تم جشن کیوں نہیں مناتے، سوال تمہارا جواب ہمارا، تم کہتے ہو کیوں نہیں مناتے، یہی تو وجہ ہے جو بیان کر رہا ہوں، یہی تو علت ہے، وجہ ہے جس وجہ سے ہم نہیں مناتے، رو رہے ہیں صحابہ، ما انا علیہ وصحابی، ما انا علیہ وصحابی، کس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ، صحابہ کس پر ہیں، واللہ بابات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چوں نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہجے رات نے ایک بندہ ملے، ابو بکر کدھر گئے سو، فرمایا میں اپنے گھر گیا سا، تو سنیا نہیں تو سا کی ہوئے، فرمایا مدینے تے قیامت برپا ہو گئی ہے، مصطفیٰ وفات پا گئے، فرمایا میں تے ہونے آیا سا، پیغمبر کو اجازت لے کے بستی دے اندر دوڑے، گھوڑے نو ایڑی ماری دوڑائے، گھوڑے نو پڑھیے صحیح البخاری، آئے سواری تو اترے، سیدھا حجرے مصطفی اندر داخل ہوئے، حجرے دی طرفوں ہی آئے، حجرے والے دروازے تو آئے، اس دروازے تو گزرے جس دروازے تو جبریل آندا سی،
وہ دروازے تو اندر داخل ہوئے، امی عائشہ ازواج مطہرات موجود ہے، ابو بکر اندر تشریف لے آئے، سیدھا حضور کی چرپائی کے قریب آئے، اوپر چہرہ پاک سے چادر ہٹا کے فرمایا پڑھیے بخاری میں نہ ہو تو کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھوں گا، اور اگر بخاری میں یہ الفاظ ہوں پھر تمہیں عار دلاؤں گا، شرم دلاؤں گا۔ صدیق کو سمجھو، صدیق کو چھانو، صدیق کی حالت کیفیت کو دیکھو۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رو رہے ہیں، فرماندے محبوب تھوڑی زندگی بھی پاکیزہ ویکھی ہے، اج تھوڑی موت بھی پاکیزہ ویکھی ہے، تھوڑے تے دو موتاں نہیں آن گیاں، جو اللہ نے لکھی سی وہ موت آ گئی۔ روتے روتے چادر چہرے پر رکھ دی، باہر نکلے مسجد نبوی میں، قرآن مچا ہوا، صحابہ رو رہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آنکھوں ڈل رہے، آنسو ڈل رہے، آنسو گر رہے، گرتے ہوئے آنسوؤں میں، گرتے ہوئے آنسوں کی لڑی میں سیدنا صدیق آگے بڑے، کون ثواب سنبھالے؟ پیغمبر کی ساری امت ڈگ رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے، اصل عقیدے منہج پہ کون بچائے؟ صحابہ اکرام کو کون مضبوط کرے عقیدے میں سوائے صدیق کے منبر پہ چڑھے، فرمایا عمر۔ پوری مسجد نبی تھم گئی، اللہ کی قسم صدیق کے الفاظ ہی کوئی الہامی ہے، اے عمر تلوار نیام میں ڈالو اور میری بات سنو۔ صحابہ کی آہیں سسکیاں نکل رہی ہے، صدیق فرماتے ہیں پیغمبر کی جماعت میری بات سنو۔ سیدنا عمر ذرا صدیق کی بات سنو، جذبات پہ کنٹرول قابو رکھو، تلوار نیام میں ڈالو۔ لیکن کون اس حالت میں صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا؟ سیدنا صدیق نے فرمایا ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اما بعد کہا پورا سکتہ طاری ہو گیا، عمر رک گئے، چپ کر گئے، فرمایا اے جماعت صحابہ میری بات سنو گے؟ جی صدیق فرمائیے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے جماعت صحابہ معبود فوت نہیں ہوا کرتا اور معبود رب ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ 12 ربیع الاول مدینہ پاک اپنا ملک، اپنے معاملات، اپنی خرافات، اپنی بدعات، اپنا جشن اپنے تصور میں رکھ کے آؤ تمہیں لے کے مدینے چلوں، صحابہ اکرام کی حالات و کیفیات تو ہمارے سامنے رکھوں۔ فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے جماعت صحابہ تُسا قرآن نہیں پڑھیا انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون۔ جشن منانے والو انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون۔ 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی وفات بیان کرنا یہ بھی میرے صدیق کی سنت ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ دوجی آیت مبارکہ پڑھی وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے
میرے محبوب دے صحابہ پیغمبر تو فوت ہو گئے، آپ سے موت مبارک آ گئی، چلو خلافت معاملات سپرد کیجئے۔ بنی ثقیفہ اندر بول انصار اکٹھے ہو گئے، مہاجرین بھی پہنچ گئے، سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی ہے، فرمایا غسل کفن کا انتظام کیا جائے، کون غسل دے گا؟ صدیق نے فرمایا آل بیت سے پوچھیں، اہل بیت کا حق ہے کہ وہ غسل دیں نبی علیہ السلام کو۔ حضور کے چچا عباس کی ڈیوٹی لگی، سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا جناب حضرت عباس کا ایک اور بیٹا جناب سیدنا فضل بن عباس تے سیدنا عباس سیدنا علی، یہ تینوں غسل دیں گے۔ پانی کون تیار کرے؟ غسل کے لیے پانی تیار کرے سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام ہے رسول اللہ کا، صحابی ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے پانی تیار کیا۔ حضرت عباس و علی فضل غسل کے لیے تیار ہوئے، پیغمبر کی چرپائی پہ رکھا گیا، تختے پہ رکھا گیا غسل دینے کے لیے۔ سیدنا علی فرمان لگے عباس غسل دین واسطے میت دے کپڑے اتارے جاندے نے، نبی علیہ السلام دے کپڑیاں دا کی کرنا ہے؟ فرمایا عباس نے علی ساڑی زندگی کوئی اور نبی آیا نہیں تے مصطفیٰ تو بعد کوئی آنا ہی نہیں، یہ پہلا تے آخری نبی ہے جنہوں اساں غسل دینا ہے، اساں تے مسئلہ ہی نبی پاک کو لو پوچھیا نہیں۔ فرمایا جاؤ باروں پوچھو، صدیق کو لو پوچھاؤ۔ علی بار تشریف لے آیا، ابو بکر پیغمبر نو غسل دینا ہے، کس طریقے غسل دینا ہے؟ کپڑے اتارے جان یا کپڑے سمیت غسل دے دیتا جائے؟ صدیق نے فرمایا علی یہ مسئلہ میں بھی نبی پاک کو لو نہیں پوچھیا، بس اتنے کہن دی دیر ہے سارے صحابہ دے سکینت غنود کی نیند جے تاری ہوئی ہے، آواز آئی اسمان تو، اے جماعت صحابہ میرے پیغمبر دے کپڑے نہ اتارنا، کپڑوں سمیت غسل دو، رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی، کپڑے نہ اتارے جائیں، یہ شرم و حیا والے پیغمبر، یہ معصوم پیغمبر، اسی طرح غسل دے دیا جائے۔ غسل دے دیا گیا تو جناب آپ کو کفن پہنا دیا گیا اور کپڑوں سمیت آپ کو غسل دے دیا گیا۔ یہ تو پاکیزہ ہیں پیغمبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پیٹ مبارک نو دبایا، عام میت نو غسل دیتا جاندہ ہے، پیٹ نو دبایا جاندہ ہے تاکہ کوئی مواد ہوئے میدے اندر سے خارج ہو جائے، پاکیز کی صفائی تو طہارت واسطے۔ جدوں نبی علیہ السلام دا جناب پیٹ مبارک دبایا گیا ہے تے سیدنا علی فرمان خوشبو محسوس ہوئی ہے، میں کیا محبوبہ تھوڑی زندگی بھی پاکیزہ بھی کی سی لیکن موت کتنی پاکیزہ ہے، غسل دے دیتا گیا ہے۔ غسل تو بعد قبر بنائی جائے، لحد والی یا شک والی، جیڑا بندہ پہلے آ جائے وہ قبر بنائے، لاد کھودنے والا سویرے پہلے پہنچ گیا ہے، قبر کھودنی شروع کر دیتی گئی ہے، آؤ جنازہ پڑھیے، 10 صحابہ اندر جاندے رہے، وکرے وکرے کھڑے کہ اپنے اپنا جنازہ پڑھ دے رہے جماعت تو بغیر، 10 صحابہ اندر جاندے، پھر بچے گئے، جوان گئے، بوڑھے گئے، پھر جناب عورتیں گئی، جنازہ بھی پڑا پیغمبر پر، ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکلتے گئے، 3 دن میت پاک جسد عطر زمین پہ موجود رہا، صحابہ دیدار کرتے رہے، صحابہ دیکھتے رہے، زیارت کرتے رہے، جنازہ پڑھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ تیسرے دن سوار کو وفات ہوئی، منگل اور بدھ والا دن گزرا، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو پیغمبر کے دفن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کون قبر میں اترے؟ یہ ہے 12 ربیع الاول، یہ ہے 13 ربیع الاول، اور آج ہے 14 ربیع الاول۔ آج وہ رات ہے جس رات رسول اللہ کو قبر میں اتارا گیا۔ سیدنا عباس اترے، سیدنا فضل بن عباس اترے، سیدنا علی و قبر پاک اندر اترے، نبی علیہ السلام کی میت پاک کو جسد عطر کو اٹھایا، اٹھا کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ قبر میں تینوں شخصیات نے اس طرح پیغمبر کو اٹھایا ہوا، عباس سرہانے کی طرف، علی پیروں کی طرف، درمیان میں فضل بن عباس اپنے جناب پیغمبر کو اٹھا لیا، اٹھا کے لاد پاک میں اتارنے لگے۔
سیدنا شکران بولے، فرمایا اے عباس و علی یہ چادر ہے سرخ رنگ کی رسول رحمت کی، یہ چادر میرے پاس ہوتی تھی، پیغمبر چادر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، آج کے بعد کون بیٹھے گا؟ مجھے چادر نیچے بچھانے دو۔ چادر لحد میں بچھا دی گئی، یہ خاصہ پیغمبر ہے، امت کو مٹی پہ دفن کیا جائے، پیغمبر کے لیے یہ چادر بچھائی گئی، یہ عزت ہے مصطفیٰ کی، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا، یہ تکریم ہے مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے قبر کے اندر سرخ رنگ کی چادر بچھا دی گئی، اوپر محبوب کے جسد اطہر کو رکھ دیا گیا، پہلا پتھر سیدنا عباس نے رکھا، دوسرا پتھر سیدنا عباس نے رکھا، درمیان کے پتھر سیدنا فضل بن عباس نے رکھے، پیروں کی طرف آخری پتھر رکھنے والی شخصیت کا نام شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے آواز دیا ہے علی پتھر رکھنے لگے ہو، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے پیر مبارک کی طرف کفن کا بند نہیں کھولا گیا، بند کھولو۔ فرمایا میرے ہاتھ میں پتھر ہے، تم نیچے اتر آؤ اور اس کو آگے کھولو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے، پیغمبر کے پیر مبارک کی طرف کفن کا بند کھولنے کے بعد حضور کی تلیوں کو اس طرح ہاتھ لگا کے فرما لوگو گوار رہنا، سب سے آخر میں ہوں جس نے محمد کے پیروں کو ہاتھ لگایا ہے، یہ شرف اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ عزت اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر قبر باغ کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈال کے باہر نکلے، سنو 12 ربیع الاول، سنو میلاد النبی منانے والو، سنو عید کہنے والو، سنو جشن کہنے والو، سنو جناب تڑپنے والو، سنو ڈانس کر کے پیغمبر کی یاد منانے والو، اللہ سے ڈر تمہیں کیوں نہیں آتا؟ ڈھول بجا کے بے جناب اس طرح گانے کے انداز میں ناچ کے اور جناب تم دھمال مار کے پیغمبر کا جشن منانے والو، کیوں نہیں حیا آتا؟ کیوں نہیں صحابہ کی حالت کیفیت کو پڑھتے؟ جو ہی صحابہ دفن کر کے باہر نکلے، سیدہ فاطمہ سین میں ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، فاطمہ کہنے لگی اے انس ڈال آئے ہو مٹی، تم تو لعاب نہیں گرنے دیتے تھے زمین پہ، مٹی ڈال آئے ہو آج اپنے مرشد پر، آج اپنے محمد مصطفیٰ پر۔ فرمایا فاطمہ رو رہے، انس بن مالک فاطمہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا ہمارے لیے، کب ہم کیا تصور کرتے تھے، ہم تو جھاڑتے تھے مٹی، ہم تو پیار کرتے تھے رسول رحمت سے، ہم تو ان کی مٹی کو متبرک سمجھتے تھے، لیکن آج کوئی چارہ نہیں رہا، تیرے بابا کو دفن کر دیا ہے۔ اما فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی پیغمبر کے بعد، جاؤ دلائل نبوہ کے اندر امام بیہقی روایت لے آئے، 6 مہینے کسی عورت نے بھی اما فاطمہ کو مسکراتے ہنستے نہیں دیکھا، اتنا غم تھا پیغمبر کی موت کا کہ اسی غم میں دنیا سے چلی گئی۔ تمہیں بے جناب جشن کی سوجی، اما فاطمہ 6 مہینے نہیں مسکرائی، تم ہنس کے ہنس رہے ہو، تڑپ رہے ہو اور مزاق کر رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو، ہمیں ابلیس کہہ رہے ہو، جشن منا رہے ہو۔ سیدہ فاطمہ تو 6 مہینے مسکرائی نہیں ہے اور اسی غم میں دنیا سے چلی گئی ہے، اور اسی غم میں کیونکہ بھائی تو دنیا میں فاطمہ کا تھا کوئی نہیں، 3 بہنیں پہلے فوت ہو چکی تھی، اپنی ماں خدیجہ فوت ہو چکی تھی، پیغمبر جیسا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اور پیغمبر پشین گوئی فرما گئے تھے بیٹا رونا نہیں ہے، بیٹا رونا نہیں ہے، بیٹا فاطمہ رونا نہیں ہے، تیری میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے جلدی ملاقات جنت میں ہو جائے گی۔ یہ حالات کیفیت مدینے کے، اس لیے ہم جشن نہیں مناتے کہ یہ ہیں صفات، یہ ہیں اوراق حدیث کے کہ مدینے میں حالت کیفیت کیسی تھی۔ اللہ ہمیں اس مسلک اور اس منہج پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت بخشے کہ ہم صحابہ جیسا دین پہ عمل کریں، قرآن کا معنی وہ جانے جو صحابہ نے جانا، حدیث کا معنی وہ سمجھے جو صحابہ نے سمجھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ یہ کیا ہے؟
سوال یہ غالباً میرے آنکھ جو ہے نا وہ نظر جو ہے میری کمزور ہے، اینک میں سوال نظر نہیں آ رہا. صرف الیدین کے حوالے سے سوال ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت جو ہے وہ سنن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، لہذا وہ حجت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اس مسجد کے بانی مؤسس جو دنیا سے جا چکے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. جو زندہ ہے انہیں اس مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مسجد کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال. اللہ اس پروگرام کو ہماری نجات بخشش مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. بیماروں کو شفا دے. اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار ہیں، عمران صاحب خاص کر جن کی دعا کے لیے کہا گیا، اللہ شفا عطا فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. بھائی عمران صاحب کی دعا مغفرت کے لیے کہا گیا، اللہ ان پر اپنے رحمت فرما دے. اللہ ان کی بخشش فرما دے. اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے. جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما. پوری امت کو قرآن پر سنت پر فہم صحابہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس ملک پہ رحم فرما. اس ملک میں قرآن کا دین کا شریعت کا توحید کا سنت کا بول بالا فرما. اللہ جنہوں نے آپ نے اس پروگرام کے ساتھ تعاون کیا مالی اخلاقی، اللہ ان کے علم میں عمر میں مال میں رزق میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه.